چلے ہیں حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں. جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے. ان کا نواسا کب چاہے گا؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا. مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے. بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو. اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ. خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی. یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں، لو میں آوان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں. اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو. اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو. لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا. میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں. مجھے مارنے میں عجلت مت کرنا. اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ، تائب ہو جاؤ، تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں. میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے. قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں. مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا. میرا قتل قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں. لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا، اور حجت تمام ہو گئی. جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی مواقع فراہم کرنے تھے ہو چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے. لیکن ان مردہ دلوں میں ٹس سے مس جب کوئی نہیں ہوا تب بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں. اے پدر بزرگوار خیبر شکن، جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں. اے مادر مہربان خاتون جنت، جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، اپنے والد کا، اپنے نانا کا کپڑا لیا، سر پہ امامہ باندھا، اور زیب تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے. ایر لگائی،
घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला, मोहब्बतों का किबला, अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था, आप नारा बंद कीजिए। ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना इंतजार दे रहे हैं, दादे शुजात दे रहे हैं और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था कि सदाकत सिमट गई है। ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए? इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। ये तलवार रुके, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। ज़्यादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा हो। मैमना पर हमलावर हुआ तो मैमना साफ हो गया। शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो गया। यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी, इब्ने साद, इब्ने जियाद परेशान हो गए, शिमर जिलजौशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि 20,000 के लश्कर जर्रार को तन्हा एक आदमी ने शिकस्त दे दिया। इस तलवार को रुकना चाहिए, ये तलवार रुकनी चाहिए। मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए? वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे लाशें न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब सकीना के मारिज़े खतर में आ जाने का अंदेशा न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोके, वो तलवार जिसे लुटा हुआ कासिम का शबाब न रोके, वो तलवार जिसे अब्बास बरदार के कटे हुए बाजू न रोके, वो तलवार जिसे मासूम और शीरख्वार बच्चा अली असगर की मौत न रोक सके, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत में है, फिजा भी मददगार है। इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, प्यास से न रुके, कत्ल से न रुके, खेमों में लाशें ले जाने से न रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, वो तलवार रुक गई। बस यही नाजुक सा मोड़ है। वो तलवार रुक गई।
بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی. وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. نماز کا وقت ہو گیا. اتر پڑے زخمی، تیروں سے بدن چھلی، نیزوں کی مار. علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا. آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو اس کو 2000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے. زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو. یہ کیسا وضو ہے میرے امام. اللہ. ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. یا اللہ یا اللہ. زمین پر گرے سجدے میں. یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو. شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا. سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گیا، گردن کٹ گئی. سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی. کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی. کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما. حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا. میری دل سے پوچھ، بوسا گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسا گاہ رسول کو کاٹ دیا. میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں. میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میری ماں کی چوچا شریف میں، وہ انگلینڈ میں، ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے. تو بیمار پڑ گیا تھا، سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا. ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لبے مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو بحقی میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریشی مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا، ہاتھ میں شہداء کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں. کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا. یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے. یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. اللہ نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی، نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا، وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا، جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا، جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے لوکے نیزا. یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو. فرق یہ ہے کہ کل لوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی، آج اپنی تقریروں میں لوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو، لوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی، حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا، یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا. نیزے پہ اٹھا لیا، حسین کے سر مبارک کو لوکے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا. جلوس نکالا، لوکے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر، اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں، دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. یعنی جن کا سر کٹا نہیں، ان کا سر نیچے ہے، جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. واخر دعوانا الحمدللہ رب